السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے عزیز دوستو، محرم کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. آج غالباً محرم کی 3 تاریخ ہے. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلامی سال کے اس آغاز کو پورے عالم اسلام کے لیے رحمتوں برکتوں کا ذریعہ بنائے. سابقہ سال میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، اور اس سال میں ہمیں ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی اور عافیت کی دولت نوازے. قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سال میں جو شمار کے مہینے ہیں ان کی تعداد 12 ہے. اور یہ تعداد کب سے ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے تو یہ مہینوں کا شمار بھی اللہ کے نزدیک اسی وقت سے ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ کے حرمت والے ہیں، تقدس والے ہیں. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال پیدا کیے، سال کے ایام پیدا کیے اور مہینوں کی تعداد دی. ان میں بعض ایام کو، بعض ساعتوں کو، بعض پر اللہ کی فضیلت دے. اب یہ فضیلت اللہ رب العزت نے کیوں دی، کس لیے دی؟ تو اس میں ہمیں اور آپ کو اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ خالق کل کائنات ذات ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. میری اور آپ کی عقل سے ماورا چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت جب کسی ساعت کو، کسی گھڑی کو، کسی وقت کو خاص فضیلت دیتے ہیں تو میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ان ساعتوں کی برکتوں سے اور ان کی فضیلتوں سے استفادہ کریں، اور ہم وہ کام کریں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات ارشاد فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی سنت کیا رہی ہے اس کے بارے میں. انہی حرمت والے مہینوں میں محرم کا مہینہ بھی ہے، اور محرم کے مہینے میں خاص کر جو 10ویں تاریخ ہے، 10واں جو محرم ہے، جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس دن کو بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے، برکتوں سے نوازا ہے، اور اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بعض حضرات کا خیال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عاشورے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے کربلا کے میدان میں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے عاشورے کے دن کو فضیلت سے نوازا. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو سانحہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 50 سال بعد کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے 11 ہجری میں، اور حضرت امام حسین کی شہادت کو جو سانحہ ہے یہ 61 ہجری میں پیش آیا ہے، تقریباً 50 سال بعد. اور عاشورے کی جو فضیلت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی
اس کی فضیلت رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہی یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یعنی ہر امت نے اس دن کے تقدس کو مانا، اور جو ان کے ہاں اس دن کے آداب تھے اس آداب پر انہوں نے عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں عاشورے کے دن جو اپنے عمل ادا کیا وہ ہے روزے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ بنیادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم رکھتی بھی آ رہی ہے، اگرچہ ہمارے ہاں کتابوں میں کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں ہم اس کو نسبت دیتے ہیں عاشورے کے دن کے ساتھ، یا پھر عوام میں مشہور ہیں، لیکن اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کی سند کی تحقیق پر آپ جاتے ہیں تو سند کوئی نہیں ملتی ہے۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوام میں مشہور ہو گئی ہے، جیسے کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ عاشورے کے دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جب دنیا میں اتارا تو یہ عاشورہ کا دن تھا، یہ عوام میں مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جب جودی پہاڑ پر ٹھہری، وہ طوفان تھم گیا، تو یہ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے آگ لگائی اور اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے اس آگ کو ان کے لیے گلزار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو عافیت مل گئی، تو یہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں مشہور ہے کہ قیامت عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ جتنی باتیں ہیں یہ عوام میں مشہور ہے، بس اوقات یہ کتابوں میں ملتی ہے، لیکن اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت ہے جس کی سند ٹھیک ہے اور جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عاشورے کے دن کو فضیلت دی ہے، یا وہ واقعہ عاشورے کے دن کا ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا جب مقابلہ ہوا فرعون کے لشکر کے ساتھ اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب دریا کے کنارے پہنچی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لاٹھی کو اس دریا پر مارو، تو اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل میں موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اوپر لاٹھی ماری اور دریا نے ان کو 12 راستے دیے، اور ان راستوں کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل وہ دریا پار کر گئی۔ پیچھے سے جب فرعون اور اس کا لشکر پہنچا اور جیسے ہی وہ دریا کے درمیان میں پہنچے تو اللہ کا حکم آیا کہ دونوں پانی آپس میں مل جائے، تو فرعون اور اس کا لاؤ لشکر تباہ و برباد ہوا۔ یہ دن عاشورہ کا دن ہے اور اس کے بارے میں روایت درست ہے، اور بنی اسرائیل نے یوم تشکر کے طور پر عاشورہ کے دن کی فضیلت کو اپنے لیے منتخب کیا، اور پھر تشکر کے طور پر وہ ہر سال عاشورہ کے دن روزہ رکھنے لگے، اور یہ سلسلہ پھر امتوں میں چلتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنی بھی امتیں آئی ہیں انہوں نے عاشورہ کی فضیلت کو سمجھا اور انہوں نے روزہ رکھا، جب تک اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں قرار دیے، اس وقت تک مسلمانوں پر عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی فرض کے طور پر، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی ایمان والے تھے صحابہ، وہ عاشورہ کے دن فرضیت کے طور پر اس کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب رمضان کے روزے اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر فرض قرار دیے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے عاشورہ کے دن کے روزے کی فرضیت کو منسوخ فرما دی۔ لیکن اس منسوخیت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے تقدس کے ادب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھا ہے، اگرچہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی اس دن روزہ رکھتے رہے، اور یہ روزہ یہ مستحب قرار دیا گیا۔
اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ اس کے لیے معاف کر دیں گے. اس کے صغیرہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا جو عاشورے کے دن روزہ رکھتا ہے. تو عاشورے کے حوالے سے صرف یہ ایک حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو ترغیب بھی دی اس کی. البتہ اتنا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 1 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ اس عاشورے کے دن چونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تو میں اگلے سال 2 روزے رکھوں گا، یا تو اس عاشورے کے دن یہ 10ویں محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملاؤں گا، یا یہ کہ اس کے ساتھ میں 11 محرم کا روزہ ملاؤں گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے وفا نہیں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس حکم پر عمل کرنے کی نوبت نہ مل سکی اور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. لیکن چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ انہوں نے کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم پر عمل کرنے کی، اور انہوں نے عاشورہ کے ساتھ 1 روزہ اور بڑھا دی. یہاں ایک نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ ایک نیک اور جائز کام میں، عبادت والے کام میں بھی مشابہت کو پسند نہیں کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک جملہ بار بار ملتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خالف المشرکین، کہ مشرکین کی مخالفت کرو. اور ایک جگہ پہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اس کا شمار اسی قوم میں سے ہوگا. اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک کام میں، ایک دین کے کام میں، عبادت کے کام میں بھی یہود کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں کیا. اور نبی علیہ السلام نے بالکل واضح ارشاد میں یہ چیز واضح کر دی صحابہ کے سامنے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری مشابہت ہو یہود کے ساتھ. اللہ نے اگر مجھے توفیق دی تو میں اگلے سال 1 روزہ اور بڑھاؤں گا. میرے عزیز دوستو، ہم اور آپ ذرا اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ ہم دیگر چیزوں میں یہود اور ہنود کے ساتھ کیسے مشابہت اختیار کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو صبح اور شام مسلمانوں کی پٹائی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بنیادی حقوق دینے تک کے لیے تیار نہیں ہے. فلسطین کا معاملہ، غزہ کا معاملہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. لیکن آپ دیگر خطوں میں مسلمانوں کو دیکھیں کہ وہ ہر چیز میں کوشش کر رہی ہے کہ ہم یہود کی نقالی کریں، وضاقت میں، پوشاک میں، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں. اسی لیے اہل علم حضرات نے، علماء حضرات نے یہ مکروہ تحریم قرار دیا. اور اگر کوئی اس نیت سے یہود کی مشابہت اختیار کرتا ہے کہ نیت بھی اس کی یہی ہو کہ میں ان کی طرح لگوں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پوشاک میں، لباس میں، تو یہ گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے. ہاں اگر نیت نہیں ہے پھر بھی یہ مکروہ ضرور ہے. اس لیے ہم ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ان لوگوں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرماتے. اور نبی علیہ السلام کی بالکل واضح احادیث موجود ہیں جس میں نبی علیہ السلام بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو، ان یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، خالف المشرکین. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا ہم اپنے کردار کا، اپنے اعمال کا، اپنی گفتگو کا، اٹھنے بیٹھنے کا، پوشاک کا، اور اپنے آنے والی نسلوں کی جو ہم تربیت کر رہے ہیں کیا ہم ان کے طور طریقے پر تو نہیں کر رہے. تو اس حوالے سے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور عاشورہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی شرائط کر گئی ہے
کہ جسے ہم نے دین کا حصہ بنا دیا. صرف ایک حکم ملتا ہے وہ روزے کے، اس کے علاوہ کوئی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں کھچڑیاں پکائی جاتی ہے پکوائی پہ زور، حالانکہ یہ ساتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے قرآن کریم کی طرف توجہ کریں، تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں. لیکن یہ شیطان بھی ایسے کوئی عجیب اس کا مزاج ہے کہ یہ خرافات میں لگا دیتا ہے امت کو. اب ہماری اکثر قوم نوجوان پوری رات کھچڑیوں میں، پکوائیوں میں، ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں. یہ تو بھائی وہ ساعتیں ہیں جس میں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے. اس وقت کو تقدس حاصل ہے، ان ساعتوں کو حرمت حاصل ہے، ان کو برکت حاصل ہے. ان برکتوں کو فضولیات میں، گپ شپیوں میں، پکوائیوں میں ضائع نہیں کرے. پھر وہ چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ریلیٹڈ ہے بھی کہ نہیں. ایک حکم ہے جس کی اگرچہ سند کمزور ہے، لیکن علماء نے کہا کہ اگر اس پر عمل کی نوبت کسی کو ملے اور عمل کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے برکت ملے گی. وہ یہ کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں ہمیں روزے کا حکم ملتا ہے، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشورے کے دن اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر رزق میں، کھانے پینے میں وسعت کر لے، اہل و عیال میں اس کے اپنے بیوی بچے بھی شامل ہیں، ان کے ملازمین بھی شامل ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عاشورے کے دن اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنے ملازمین پر، اپنے بیوی بچوں پر ان کے کھانے پینے میں وسعت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں نصیب فرمائیں گے، اس کے رزق کو وسیع فرمائیں گے. اگرچہ اس کی صنعت کچھ کمزور ہے، لیکن پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حدیث پر عمل کرے تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ اللہ اس کے رزق میں برکتیں نصیب فرمائے. یہ حکم ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتا ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کے علاوہ کسی قسم کے خرافات ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ہاں بدعت کی تعریف میں شمار ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ روزے کا حکم ہے، اور یہ ہے ذکر، فکر، تلاوت کا حکم ہے، اور دعاؤں کا حکم ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، پورے دین پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.